نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، فضائل قرآن کے سلسلے میں جو ہماری تعلیم چل رہی ہے، آج اس کا 12واں حصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مجھے تورات کے بدلے میں سبع طول ملی ہیں، اور زبور کے بدلے میں معین، اور انجیل کے بدلے میں مثانی، اور مفصل مخصوص ہیں میرے ساتھ۔ کلام پاک کی اول 7 صورتیں طول کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی 11 صورتیں معین کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی 20 صورتیں مثانی، اس کے بعد ختم قرآن تک مفصل۔ یہ مشہور قول ہے۔ بعض صورتوں میں اختلاف بھی ہے کہ یہ طول میں داخل ہیں یا معین میں، اسی طرح مثانی میں داخل ہیں یا مفصل میں، مگر حدیث شریف کے مطلب و مقصود میں اس سے اختلاف سے کوئی فرق نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے کہ جس قدر کتب مشہورہ و سماویہ پہلے نازل ہوئی ہیں، ان سب کی نظیر قرآن شریف میں موجود ہے، اور ان کے علاوہ مفصل اس کلام پاک میں مخصوص ہے جس کی مثال پہلی کتابوں میں نہیں ملتی۔ حدیث نمبر 29۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے، اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر قاری چپ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی کے دور نہ ہوں۔ اس کے بعد سب کو ہلکا کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین، تمہیں مژدہ ہو قیامت کے دن نور کامل کا، اور اس بات کا کہ تم اغنیا سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ آدھا دن 500 برس کا ہوگا۔ ننگے بدن سے بظاہر محل سطر کے علاوہ مراد ہے۔ مجمع میں سطر کے علاوہ اور بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے کہ بدن نظر نہ آوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر نہ ہوئی، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا، اور قاری ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت فرمانا بظاہر اظہار مسرت کے لیے تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاری کو پڑھتے ہوئے دیکھ ہی چکے تھے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے غدن کے ساتھ آتا ہے، جس کے معنی کل آئندہ کے ہیں، لیکن یہ سب باعتبار اغلب اور عام مومنین کے ہے، ورنہ کافرین کے لیے وارد ہوا ہے ایسا دن جو 50,000 برس کا ہوگا، اور خواص مومنین کے لیے حسب حیثیت کم معلوم ہوگا۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ بعض مومنین کے لیے بمنزلہ 2 رکعت فجر کے ہوگا۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسا کہ بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں بے حد ہیں۔ اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایات میں آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے اور سننا فرض، اور فرض کا درجہ
نفل سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار جو صبر کرنے والا ہو، اپنے فقر و فاقہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا ہو، وہ افضل ہے، یا وہ مالدار جو شکر کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اس حدیث سے صابر حاجت مند کی افضلیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اس کے لیے 2 چند نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ محدثین نے سند کے اعتبار سے اگرچہ اس میں کلام کیا ہے، مگر مضمون بہت سی روایات سے مؤید ہے کہ کلام پاک کا سننا بھی بہت اجر رکھتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اس کو پڑھنے سے بھی افضل بتلایا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود نازل ہی ہوا، حضور کو کیا سناؤں؟ ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سنوں۔ اس کے بعد انہوں نے سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ کلام مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قرآن شریف سنا تو تعریف فرمائی۔ حدیث نمبر 31۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ صدقہ بعض اوقات اعلانیہ افضل ہوتا ہے جس وقت دوسروں کی ترغیب کا سبب ہو یا اور کوئی مصلحت ہو، اور بعض اوقات مخفی افضل ہوتا ہے جہاں ریا کا شبہ ہو یا دوسرے کی تذلیل ہوتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کلام اللہ شریف کا بعض اوقات آواز سے پڑھنا افضل ہے جہاں دوسروں کی ترغیب کا سبب ہو اور اس میں دوسرے کے سننے کا ثواب بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آہستہ پڑھنا افضل ہوتا ہے جہاں دوسروں کو تکلیف ہو یا ریا کا احتمال ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے زور سے اور آہستہ دونوں طرح پڑھنے کی مستقل فضیلتیں آئی ہیں کہ بعض اوقات یہ مناسب تھا اور بعض اوقات وہ افضل تھا۔ آہستہ پڑھنے کی فضیلت پر بہت سے لوگوں نے خود اس صدقے والی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشعب میں، مگر یہ روایت بقواعد محدثین ضعیف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ آہستہ کا عمل اعلانیہ کے عمل سے 70 حصے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ پکار کر اس طرح مت پڑھو کہ ایک کی آواز دوسرے کے ساتھ خلط ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں ایک شخص کو آواز سے تلاوت کرتے سنا تو اس کو منع کر دیا۔ پڑھنے والے نے کچھ حجت کی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے واسطے پڑھتا ہے تو آہستہ پڑھ، اور لوگوں کی خاطر پڑھتا ہے تو پڑھنا بیکار ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر پڑھنے کا ارشاد بھی نقل کیا گیا۔ شرح احیاء میں دونوں طرح کی روایات اور آثار ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔